حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہچان میں اور اس کے علاوہ غلاموں کی پہچان میں فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی معرفت ہے لوگوں کو، اور ہماری بھی معرفت ہوتی ہے، جیسے ہمیں بھی تو کوئی نہ کوئی پہچانتا ہی ہے، لیکن ہمارے پہچاننے میں اور حضور کے پہچاننے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہمیں لوگ کب سے پہچانتے ہیں؟ ہمیں لوگ ہماری پیدائش کے بعد سے پہچاننا شروع کرتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے تو نہیں پتا نا کہ کون کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اور کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو ہماری جو پہچان ہوتی ہے، ہماری پہچان پیدائش کے بعد سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ خاص حضور کی پہچان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور تمام عالم میں جو لوگ تھے وہ حضور کی معرفت رکھتے تھے۔ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی انبیاء حضور کی آمد کے گیت گا رہے ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے پھر ایک دفعہ دعا کیا کہ میرے مولا تیرے بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، جس کو ایک کثیر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لے کر آئے تو توبہ و استغفار کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اور کہا میرے مولا یہ دعا میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وحی اور فرمایا کہ اے آدم یہ بتاؤ کہ تم محمد کو کس طرح جانتے ہیں، کیونکہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں اور نہ بھی ان کا تذکرہ ہوا، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی محمد ہے، کوئی ذات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب اوپر کی جانب جب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں روح پھونکا اور میں نے اوپر کی جانب دیکھا تو عرش کے پاؤں پر میں نے محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں فوراً جان گیا کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہچان تو حضور کی ولادت سے کتنے ٹائم پہلے حضور کی پہچان ہوتی تھی، اور ہماری جو پہچان ہوتی ہے وہ ہمارے پیدائش کے بعد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی دنیا میں تجرباتی طور پر، مشاہداتی طور پر اس چیز کی معرفت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کچھ عرصہ ہوتا ہے، ایک نسل گزرتی ہے، دوسری نسل گزرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ ہم سے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ کے دادا کی قبر کہاں ہے، تو شاید دادا کے دادا کی قبر تو بہت دور کی بات ہے، دادا کے دادا کا نام بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دادا کے دادا کا نام کیا تھا، یا اس سے اوپر ایک اور پش پہ چلے جائیں تو شاید ہمیں نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہماری جو پہچان اگر پیدائش کے بعد بھی ہوتی ہے تو بہت جلد زمانے میں ہماری پہچان ختم بھی ہو جاتی ہے، ہماری پہچان فنا بھی ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی پہچان دیا ہے کہ وہ تا دم قیامت بلکہ ابد الاباد تک حضور کا چرچا ہوتا ہے، کبھی یہ نام نہیں فنا ہوگا، کبھی یہ نام نہیں مٹے گا، کبھی حضور کے چرچے نہیں ختم ہوں گے، کبھی حضور کی مدح سرائی ختم نہیں ہوگی، کبھی حضور کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو بلکہ انتظام ہی ایسا کیا ہے کہ ہر گزشتہ ایام کے ساتھ ساتھ حضور کے چرچوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکروں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اضافہ ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ میدان محشر قائم ہو جائے گا، اور جب میدان محشر قائم ہوگا
تو وہاں حضور کے چرچے کا عالم یہ ہوگا کہ تمام لوگ کسی نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیرہ، اوروں کے پاس جاؤ، اوروں کے پاس جاؤ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دکھ درد کا اگر کوئی مداوا چاہتے ہو تو تمہارے درد کا مداوا صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب تمام لوگ حضور کے پاس جائیں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نہیں فرمائیں گے کہ اب کہیں اور چلے جاؤ، بلکہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کیوں پریشان ہوتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنی دامن رحمت میں جگہ دے دیتا ہوں۔ حضور رحمت کی چادر پھیلا لیں گے اور کرم کی چادر کو پھیلا دیں گے، اور ہر ایک سے کہیں گے کہ آ جاؤ، میرے خدا نے مجھے بڑا کریم بنایا ہوا ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اور جب سجدے میں گریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے، مانگیے، جو مانگیں گے عطا کر دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، جس کی شفاعت کریں گے قبول کر لی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو میدان معاشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ ہوں گے، اور وہاں بھی صرف چرچا ہوگا تو ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوگا۔ تو ہمارے پہچان میں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہچان میں فرق ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہمیں ہماری پیدائش کے بعد ہماری پہچان کا آغاز بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ہماری پہچان کا دائرہ محدود رہتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو محدود لوگ ہی جانتے ہیں کہ بھائی فلاں کے یہاں کوئی پیدا ہو گیا ہے، اور زندگی گزارتے ہیں تو ایک محدود طبقہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہچان کو اللہ تعالیٰ نے محدود بھی نہیں رکھا۔ ہماری پیدائش کے وقت وہ تو چرچے بعد میں دنیا جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ بعد میں چرچا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے یہ فلاں کارنامہ کیا، اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن پیدائش کے وقت تو کسی کا اتنا چرچا نہیں ہوتا۔ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوتی ہے اور ادھر چرچے چار دانگ عالم میں پھیل جاتے ہیں۔ وہاں کیسر و کسرا کے ہاں معاملہ کچھ ہو جاتا ہے، وہاں مجوسیوں کی یہاں آگے بند ہو جاتی ہے، اور جب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ کیا ہلچل ہو گئی، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں نبی آخر الزمان تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضور پیدا تو مکہ میں ہوئے مگر چرچا مکہ سے کئی میل دور پر بھی ہو رہے ہیں کہ آج نبی آخر الزمان تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارا چرچا محدود ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا چرچا بھی وہ محدود نہیں ہوتا۔